حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور یہ چونٹی وادی نمل میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ وہاں تلاش رزق میں گھوم پھر رہی تھی. تو جو ہی لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں کو کہا، جس کی حکایت قرآن نے کی ہے، کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. کئی میل دور سے چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنا. قرآن بتاتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس چونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی کہ یہ کیا بول رہی ہے. اللہ اکبر. چونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ پیغمبر کی شان ہے. کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں. نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے. ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو لوگ اس کے اوپر کپڑا تان کر کے کھڑے تھے سائے کیے ہوئے. تو حضور گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڈھال ہو گیا. فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا روزہ رکھا؟ وصال کا روزہ رکھا. وصال کا روزہ ایک روزے کے بعد پھر اسی پہ تسلسل کے ساتھ دوسرا روزہ. تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں. تو اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھ لیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نے فرمایا لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کبھی کہا ایکم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پہ قیاس کریں. اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں، جو شانیں، جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائی ہے جو انہی کا مقصوم ہے. اب چونٹی کتنے میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے. کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا، آیت قرآنی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. یار حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چونٹی بھی کئی میلوں پہ ہو. یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو. جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدا کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے. تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چونٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہٹ کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو پیغمبر چونٹی کی آواز کو سن لے تو مدینے والا امتی کی آواز کو نہیں سننے گا. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے شان عطا کی ہے، اللہ نے عظمت عطا کی ہے. اب اس چونٹی کو امام راضی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے، اپنے اندر راسخ کر لیجئے. نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور جو اپنے بدن سے بم باندھ لے اور انسانوں کے انبوہ میں گھس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے، وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا، کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے.
تو اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا. کتنا بڑا اعزاز دیا. اس چیونٹی کے نام پہ سورہ النمل ذات کی چیونٹی ہے، لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے. یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت، پروٹوکول، تکریم اور قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے، تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. تو اس کی سرداری کا سبب اس کے یہ جاننے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی تربیت میں رہنے والے جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے.